بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ام موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے میرا آقا میرا مال۔ گلی میں دو بچوں کی گفتگو تھی۔ ایک کے پاس آج تیسرا نیا سائیکل آیا تھا اور وہ خاص طور پر دکھا رہا تھا۔ دوسرے بچے نے پوچھا، یار یہ نیا کیوں لیا جبکہ دو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں اور وہ پرانے بھی نہیں ہوئے؟ پہلے کے جواب سے عجیب کیفیت ہوئی۔ کہنے لگا، میرے ابا دن رات کماتے ہی کس کے لیے ہیں؟ اسی لیے تو کماتے ہیں کہ ہمارے شوق پورے کریں۔ فخریہ بولا، اس کے بعد ایک اور پسند کر کے آیا ہوں، دیکھنا وہ بھی جلد ہی لے لوں گا۔ اس دوران کئی بچے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے، جن کی حسرت بھری نگاہیں گویا کئی المیے جنم لینے کو تھے۔ ایسے میں توجہ دوسرے بچے کے تاثرات نے اپنی طرف موڑی۔ مرعوبیت کے بجائے افسوس کے ساتھ وہ ایک سوال کرتے پلٹ آیا، تمہارے ابا کے پیسوں کا کیا صرف یہی ایک مصرف ہے؟ اللہ ان کی آنکھیں کھول دیں کہ انہیں پتہ چلے دنیا میں خرچ کی اور بھی کئی جگہیں ہیں، کہ مال کا حصول اور خرچ دونوں کی حدود متعین ہیں۔ یہ وہ بچہ تھا جو محلے بھر میں ایک دوسرے کا معاون بنا رہتا تھا۔ وہ تو پلٹ گیا، لیکن میرے سوچنے کے نئے در وا کر گیا کہ ہم بے مقصدیت کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ سوائے فخر جتانے، شو مارنے، فرنیچر اور پردے تبدیل کرنے، ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا گھر بنانے، گاڑیوں کے ماڈل بدلنے کے مال کا کوئی مصرف ہی باقی نہ رہا۔ ارد گرد کی خبر نہیں، جہاں دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں، لاکھوں کو چھت میسر نہیں۔ گزشتہ بارش میں پڑوس میں کئی گھروں کے بچے میری امی کے گھر تھے، جن کے والدین پوری رات گھر سے پانی بالٹیوں میں بھر بھر کے باہر نکالتے رہے، اس حال میں کہ چھت کے گرنے کا خدشہ سوا تھا۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ یاد آئیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت کو وسعت ملی تو لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے وجہ دریافت کی، پھر فوراً ہی مال کو صدقہ کرنے کا کہا اور آئندہ کے لیے مال کی فراوانی سے ڈر گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال اور خادمہ کے بجائے تسبیحات فاطمہ کو ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی، کل کی فکر سے آزاد رہنے کا عملی درس دیا۔ کسی قوم کے خرچ سے اس کے آئندہ کے عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک گھرانے کے خرچ کا اندازہ بتاتا ہے کہ اس کے لوگوں نے مستقبل میں کس مقام پر جانے کا ارادہ باندھا ہے۔ ایک دینی ادارے کی پرنسپل جو تعلیم و تربیت کے اعلیٰ مقاصد کے ساتھ نئی نسل کی تربیت میں مصروف ہیں، پوچھا، پہلے فیس نہیں تھی، اب کیوں اتنی رکھی ہے کہ بچیاں داخلہ نہ کروا پائیں؟ کہنے لگیں کہ کیا بتاؤں کہ لوگ باوجود کوشش کے دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ گزشتہ کئی سال اس حال میں گزرے ہیں کہ معمولی سا اساتذہ کا معاوضہ بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ جو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ انتہائی کم معاوضے پر فقیرانہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، مزید ہمت نہیں تھی کہ ان سے مزید قربانیوں کا تقاضا کرتی، لہٰذا مجبوراً یہی فیصلہ لینا پڑا۔ پوچھا، فی طالبہ ہاسٹل کے ساتھ خرچہ کتنا ہے؟ کہنے لگیں 7,000۔ یقیناً یہ کوئی بڑی رقم نہ تھی۔ دولت بڑی خطرناک شے ہے، اگر معلوم نہ ہو کہ خرچ کہاں کرنی ہے، ترجیحات طے نہ ہوں تو اس کا خرچ اور حصول دونوں ہی انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے، اسے اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ ایک خاتون نے سسر کے ترکے پر جو اس کے مرحوم شوہر کے نام پر بوجہ کروایا گیا تھا، سب جانتے ہوئے بھی دعویٰ کیا کہ قانونی طور پر اب وہ مال اس سے کوئی نہیں لے سکتا، اور شوہر کا قرض دینے سے بھی صاف انکار کر دیا
کہ اس کا کوئی قانونی ثبوت نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ بچوں کا مستقبل محفوظ بنانا چاہ رہی تھیں۔ دراصل مال و دولت کی رغبت انسان میں اس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی موت پر ہی یہ رغبت ختم ہوگی۔ اس کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو تو یہ دوسرا اور پھر تیسرا چاہے گا۔ اللہ نے مال کو اسی لیے آزمائش کہا۔ مرد مومن کا امتحان ہے کہ وہ سوچے کہ کمائی کا حلال ذریعہ کیا ہو۔ رب نے مال دیا ہے تو خرچ کہاں ہو کہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کمائی جا سکے۔ یہ دنیا چند روزہ اور اس کا مال بھی یہیں رہ جانے والا ہے۔ مال و دولت استعمال کے لیے ہے، لہٰذا اسے آقا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اسے فلاح انسانیت اور آخرت کے بلند تر مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مال و دولت سے فائدہ بھی مقدر ہی کی بات ہے، ہر ایک فائدہ اٹھا بھی نہیں سکتا۔ زندگی بھر جمع کرنے والے بھی کبھی صرف جمع ہی کرتے رہ جاتے ہیں، جنہیں لوٹانے والے دنوں میں لٹا دیتے ہیں۔ سب کیا بیکار چلا جاتا ہے۔ کاش جمع کرنے والے کار خیر میں لگانے کا ہنر جان لیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔